السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا نخواستہ جب بھی آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں، نکلنے کا راستہ ہی نہ مل رہا ہو آپ کو، تو یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے پر آپ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پر آپ جیسے ہی عمل کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جتنی بھی بڑی مصیبت ہو، جتنا بھی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے، اس مسئلے سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات عرض کر لوں۔ دیکھیے، جتنی بھی مصائب، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں نا، انسان کو چاہیے کہ سب سے بڑا وظیفہ اس کے لیے یہی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ آپ 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو کیسے دور فرماتے ہیں۔ کیونکہ بے نمازی شخص کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے۔ تو آپ نماز کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں جماعت کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ نے نمازوں کا پڑھنا شروع کیا، آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرماتے جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ جب کسی خدا نخواستہ کسی مصیبت میں آپ گرفتار ہو، جب خدا نخواستہ آپ کسی بڑے سے بڑے مشکل میں آپ پھنس جائیں، یا کسی بیماری میں، یا خدا نخواستہ قتل و قتال کا مسئلہ ہو، یا ظالموں کے ہاتھ میں آپ گرفتار ہوئے ہو، تو اس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ کون سا وظیفہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ پہلے نمبر پہ نماز ہے، نمازیں آپ پڑھیں گے، پھر یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا میں طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پہلے آپ اس وظیفے کو سن لیں، طریقہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گل گلزار کر دیا۔ آگ جلانے والی چیز ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن گئی۔ اور اسی طرح اس وظیفے کو حضرت نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پڑھا۔ جب لوگوں نے حضرت صحابہ کرام کو ڈرایا کہ کفار نے تمہارے خلاف لشکر تیار کر رکھا ہے، فوج تیار کر لی ہے اس نے لڑائی کے لیے، لہٰذا تم لوگ ان سے ڈرو، ان کے خلاف مت جاؤ، تو صحابہ کرام کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی بڑی پریشانی آپ کے اوپر آئے تو اس وقت آپ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑھا جب ان سے لوگوں نے کیا کہا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ کفار نے تمہارے خلاف فوج تیار کر رکھی ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا۔ تو یہ بات سن کے صحابہ کے دلوں میں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل وقت میں پڑھا ہے، مصیبت میں پڑھا ہے، اور اسی طرح نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل وقت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھا ہے۔ تو یہ وظیفہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے مصیبت سے نکالنے کے لیے، مشکلات سے نکالنے کے لیے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ اب طریقہ کیا ہے سنیے۔
روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو مختصر سا آپ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد شروع میں 11 مرتبہ درود، آخر میں 11 مرتبہ درود، اور درمیان میں 100 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے، مصیبتوں سے آپ کو نکال لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تفسیر ابن کثیر ہی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعتم فی الامر العظیم قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی بڑی مشکل میں پھنسو، جب کسی بڑے واقعے کے اندر، کسی بڑے حادثے کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ تو خدا نہ خواستہ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی ساتھی اگر کسی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے یا کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے اس مصیبت سے، اس مشکل سے جو ہے آپ کو نکالتے ہیں۔ لیکن اخلاص دل میں رکھے، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا آپ کا اخلاص اور یقین پختہ ہوگا، اتنی جلدی جو ہے آپ کا یہ وظیفہ جو ہے تاثیر کرے گا، اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب بھی یہ وظیفہ پڑھے تو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔